حضرت عثمان گئے، جب حضرت عثمان وہاں پہ پہنچے نا تو ابو سفیان وغیرہ کو جا کے یہ بات بتائی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف طواف کریں گے چلے جائیں گے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا نہیں اب یہ بات نہیں ہے، اب کوئی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر تمہارا دل کر رہا ہے نا تو وہ سامنے کعبہ ہے، جا کے کعبے کے چکر لگا لے، سامنے دیکھنا آب زمزم کا کنواں ہے، جی بھر کے آب زمزم پی لے، وہ دیکھنا مقام ابراہیم ہے، جا کے اس کی زیارت کر، وہ دیکھ صفا مروہ ہے، جا کے اس کے بھی چکر لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کعبے کا طواف کرنے کو جی تو بڑا چاہ رہا ہے، روح مچل رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کا طواف کروں، لیکن اس وقت کعبے کا طواف کروں گا جب کعبے کا کعبہ آگے ہوگا، کعبے کا کعبہ آگے ہوگا، عثمان پیچھے ہوگا، وہ کعبے کا طواف ہمیں منظور نہیں کہ جس کعبے میں محمد عربی جلوہ کرنا ہو۔ حضرت عثمان نے طواف نہیں کیا، تو یار اپنے بندوں کا نا پتہ ہوتا ہے، اپنے بندوں کا کون کتنی محبت کرتا ہے، کون دعوے کرتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکے عاشق بندہ مر کے ہو، او زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا بھر کے ہو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان تو بڑی موج میں ہوں گے، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے بھی لے رہے ہوں گے، آب زمزم بھی جی بھر، وہ کوئی مکے جائے اور کعبے کا طواف نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آب زمزم نہ پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حجر اسود کے بوسے نہ لے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بندے کا پتہ ہوتا ہے کون کتنی محبت کرتا ہے، کون کھوکھلے دعوے کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تمہاری بات ہے، لیکن میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان میرے بغیر نہ کعبے کے چکر لگائے نہ ہی آب زمزم کا ایک گھونٹ پیے گا، کیونکہ عثمان میرا غلام ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ ادھر سے افواہ پھیل گئی، کسی نے کہا کہ عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی جو افواہ تھی نا یہ پھیلتی حضور تک پہنچی، لوگ بات کر دیتے ہیں، لوگوں کو کیا سوچ، امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیعت رضوان، حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، وہاں پہ حضور نے بیعت رضوان لی، اور یار اگر حضور صحابہ کو نہ اکٹھا کرتے، بیعت رضوان نہ لیتے تو اللہ قرآن کی آیتیں کیسے نازل فرماتا؟ یہ بھی حکمت تھی، حضور جانتے سب کچھ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کی شان، صحابہ کو اکٹھا کر کے حضور نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ سارے صحابہ میرے بیعت کرو۔ یا رسول اللہ یہ کون سی بیعت؟ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، بیعت کی سب نے، دوبارہ پھر سے کون سی بیعت؟ حضور نے فرمایا یہ وہ بیعت ہے کہ یہاں پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، وعدہ کرو کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ جب بیعت کی اللہ کو ادا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے سونے محبوبہ، اے محبوبہ تحقیق رب ان سے راضی ہو گیا گئے جنہوں نے درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ارے مصطفیٰ تو جانتے سب کچھ ہے، میرے حضور سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت عثمان غنی کی شان دیکھیے، حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ حضور بیعت لے رہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اور رب فرما رہا ہے جو آج بیعت کرتے جا رہے ہیں میں رب ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، میں رب راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا ہی مقام دیا، آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اگر کسی نے کرنا ہو تو جو حضرت عثمان کو شان ملی ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو وہ شان نہیں ملے گی جو حضرت عثمان کو مقام ملا ہے، اور کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر ایک صحابی کے نکاح میں آئی ہوں، کسی کو یہ مقام نہیں ملا، یہ فقط کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو دنیا عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا آپ کا نکاح ہوا حضرت رقیہ سے، پھر وہ وصال کر گئی، اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی دوسری بیٹی سے نکاح ہوا۔ جب نکاح دوسری بیٹی سے ہونے لگا نا تو لوگوں نے چیم گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ اب دیکھیں یہ چیم گوئیاں کرنے والے، کانوں میں پھس پھس کرنے والے، باتیں کرنے والے، ان کے مزاج کیسے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں یہ، پہلے بھی کبھی خوش نہیں تھے رہے، آج بھی خوش نہیں ہیں، یہ بس چیم گوئیاں، باتیں کرنا، ایک دوسرے کو ٹنچکنے لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ یہ اس وقت بھی لوگ تھے رسول اللہ کے زمانے میں،
آج بھی ان کی نسل چلتی آ رہی ہے، یہ لوگ ختم نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کے کانوں میں پھس پھس کریں، باتیں کریں، چیم گوئیاں کریں، اور یار عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا لوگ آپس میں باتیں کر رہے گئے، لوگ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، یار ایک بیٹی جو دے دی تھی دوسری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے مصطفیٰ تک بات پہنچی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے چیم گوئیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے والوں، میں محمد مصطفیٰ یہ 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہے کہ کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ فرمایا 40 بھی ہوتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک ایک کر کے ایک کا وصال ہوتا دوسری دیتا۔ دوسری سب سے بڑی حضرت زینب، ان کا بھی نکاح ہوا تھا، حضرت فاطمہ کا بھی نکاح ہوا تھا، لیکن یہ 2 تھیں، پہلے حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر 40 بھی ہوتی، ایک فوت ہو جاتی دوسری عثمان کے نکاح، دوسری ہوتی تیسری دے دیتا، چوتھی ہوتی۔ یہ مقام عثمان ہے جو مصطفیٰ کریم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے تھے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ نے بیعت لی، اور لوگ تو باتیں کرنے والی باتیں کرتے ہیں نا، جب رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی نا مقام حدیبیہ پہ، جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت سب سے آگے اور سب سے پہلے دوڑ کے جس نے بیعت کی وہ ذاتی حضرت علی شیر خدا کی۔ لوگ انہی کے بارے اختلاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان دنوں میں، لیکن یہ لوگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے۔ اور یاد رکھیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی مدینہ سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو دروازے پر حضرت عثمان کے دروازے پر جس کو چوکیدار مقرر کیا، جس کو پہرے دار مقرر کیا، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے جس کو مقرر کیا، وہ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کو کھڑا کیا تھا، اپنے دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا۔ یہ تو آپس میں بڑی شیر و شکر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور کے ساتھی ہیں نا یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، آپس میں بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، دوشالہ کہا جاتا ہے چادر کو، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، ذرا مل کر پڑھیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ کوئی نور مانے نہ مانے، ہم تو کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ رکا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی کی ذات فرمایا یہ ذوالنورین ہے، 2 نور والا، یعنی کہ 2 بیٹیاں نورانی بیٹیاں۔ ارے جب بیٹیاں نورانی ہیں تو ان کے باپ کا مقام و کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بڑی خوبصورت تھے۔ حضرت ام کلثوم سے حضور نے فرمایا کہ آپ کے جو خاوند ہیں نا اتنے سونے ہیں، حضور کس جیسے ہیں، حضور کس جیسے ہیں؟ سنیے اور دیکھیے میرے مصطفیٰ کی نگاہ مبارک کہاں تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا خاوند عثمان میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے مشابہ ہے۔ عام میں سے کسی کا بچہ ہو، میں کہہ دوں ماشاءاللہ یہ بچہ تو اپنے پردادے کی طرح، اپنے پردادے کے والد کی طرح لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری ظہور سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم تشریف لے کر آئے تھے۔
لیکن حضور ارے یار جس نے دیکھا ہو وہی تو پہچانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی, اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ. حضرت عثمان غنی کی ایک اور خاص بات کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے, بڑی شرم و حیا والے. ہمارے اندر بھائیو حیا ختم ہوگی, اور فرمایا جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے نا, شرم ختم ہو جائے, پھر تم جو چاہو کرو. ہمارے اندر سیکولر اور لبرلزم کتنا زیادہ ہو گیا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی, جو جس طرف لگا ہے لگا رہنے دو. اگر یہ بات ہوتی رسول اللہ نے کیوں تبلیغ کی دین کی؟ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سانے ہوا رہتا ہے, اور ہر سانے کی جو بنیادی جڑ ہوتی ہے, آپ کبھی سوچیں اس کی بنیادی جڑ کیا ہے؟ پردہ ختم ہو گیا, شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. کبھی کوئی کیس سامنے آ رہا ہے, کبھی کوئی کیس سامنے, شادی کے بغیر لڑکا لڑکی آپس میں اکٹھے رہ رہے, کوئی منع کرنے والا نہیں, روکنے کوئی بات نہیں. پھر کیا, ہمیں شریعت کی حدیں توڑ دی ہم نے. لیکن دیکھیے جو اللہ والے انہوں نے کتنا زیادہ پردہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تو حضور نے دھوتی مبارک پہنی ہوئی تہبند, تو گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق ہے تو رسول اللہ بیٹھے رہے, حضرت عمر ہے تو رسول اللہ بیٹھ رہے. جب عثمان آئے نا تو حضور نے کپڑا سیدھا کر لیا. کپڑا سیدھا کرنے حضور نے یہ چادر مبارک اوپر لی, تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر بھی آئے آپ بیٹھے رہے, عمر آئے آپ بیٹھے رہے, لیکن عثمان ہے رسول اللہ آپ نے چادر مبارک سیدھی کی, اوپر کپڑا لیا. آقا یہ کیا ماجرا سنیے. رسول اللہ نے فرمایا الاستحی من رجل استحی منہ الملائکہ, فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ بھی ہے بیٹھ کرے شرم و حیا ذوالنورین, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو سنیے مقام عثمان سنیے, انشاءاللہ دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. حضور نے فرمایا جب عثمان وصال کر جائے گا نا, حضور نے فرمایا میری قبر انور سے لے کر, اور حضور نے خود حضرت عثمان کے متعلق فرمایا کہ عثمان شہید ہوگا 40 دن تک. کتنے دن جی؟ 40 دن تک حضرت عثمان کا پانی بند کیا گیا تھا. 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان. تقریباً 1700 صحابہ دروازے پہ کھڑے ہیں اجازت مانگنے, حضور ہمیں حکم دیجیے ان ظالموں کا سر قلم نہ کر دیں. حضرت عثمان نے کیا, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان خلافت چھوڑے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں عزت والی قمیض پہنائے گا, عزت والی قمیض پہنائے گا. لوگ تیری قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو نے قمیض نہیں اتارنی. وہ تو پتہ چلا وہ قمیض خلافت کی قمیض تھی. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں, اجازت نہیں دی صحابہ کو جنگ کرنے کی. فرمایا یہ میرے رسول کا حرم ہے, اس کی عزت پامال نہیں ہونی چاہیے. عثمان تو کٹ سکتا ہے, عثمان کٹ سکتا ہے. دروازے پہ کھڑے حسنین کریمین جو دشمن تھے, پچھلے گھر سے چھت پلانگ کے گھر میں گئے. حضرت عثمان پر وار کیا. 40 دن کے پیاسے حضرت عثمان. ایک وار کیا تو آپ کا ہاتھ مبارک کٹ کے زمین پہ گر گیا, پھر وار کیا تو آپ شہید ہو گئے. تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ہاتھ میں قرآن تھا. تو جب شہید ہوئے نا تو آپ کے خون مبارک کے قطرے قرآن پر گرے. تو حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا. نہ خلافت دی, خلافت بھی نہیں چھوڑی, نہ مدینۃ الرسول کا حرم پامال کیا, اپنی جان کا نذرانہ خوشی خوشی پیش کر دیا, شہید ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا تھا, رسول اللہ نے فرمایا میری قبر انور سے لے کر عثمان کی قبر انور تک جتنی بیچ میں قبریں آئیں گی اللہ تعالیٰ سب کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل کرتا عثمان کی میت اٹھاؤں اور دنیا کے چاروں کونوں میں لے کے پھروں کہ
बीच में सारी उम्मत को रब बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। और मकाम उस्मान की बात करने वालों, मकाम उस्मान समझने के लिए इतना काफी है, मेरे अली की शान बड़ी है, बड़ा मकाम मेरे अली का। अली को मकाम इसलिए मिला कि मुस्तफा की एक बेटी अली के निकाह में, उस्मान के क्या कहने, जिसके निकाह में मुस्तफा की दो बेटियां हुई है। मुस्तफा की एक बेटी अली के निकाह में हो तो रब अली को बड़ा मकाम अता फरमाए। अरे जिसके निकाह में दो मुस्तफ़ा की बेटियां हो उसको उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, उसको उस्मान गनी कहा जाता है। ये मकाम, ये तकसीमें हमने नहीं की, ना ही हम ये तकसीमें करते हैं, ना ही हमें पता है। न जाने ये किसकी नस्ल उठ गई जिन्होंने सहाबा में दरारें डाल दी, जिन्होंने सहाबा में तकसीमें कर दी, अहले बैत को अलग कर दिया। हजरत उस्मान तो वो है, जब हजरत अली की शादी हुई तो सारा खर्चा हजरत उस्मान ने किया। और लोग उठते हैं पता नहीं न जाने कहां कहां बैठ के इल्म दीन पर उंगलियां उठाते हैं। और यार नहीं, रब का कुरान कहता है ये दुश्मनों के लिए तो सख्त है लेकिन आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में बड़ा प्यार करने वाले हैं। और यारो अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अपने अमलों को बेहतर करिए और इश्क पर अमलों की बुनियाद रखें। छोड़ दीजिए ये चैन गोयां, ये उधर उधर उठना बैठना छोड़ दीजिए। ये कुछ नहीं देना, अगर किसी चीज़ ने कुछ देना है तो वो हुजूर की सच्ची गुलामी ने देना है, वो हुजूर के सहाबा की गुलामी, वो अहले बैत तहार की गुलामी है, इनकी गुलामी।